چونکہ یہ متفق عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق جو ہیں وہ حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان ہیں اور پھر حضرت علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ چونکہ حضور پاک نے نام لے کے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ فَاقْتَدَوْا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، میرے بعد اقتداء کرنی ہے تو ابی بکر اور عمر کی اقتداء کرو، یعنی نام لیا حضور پاک۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت نے آ کے حضور سے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ پوچھنے کے بعد عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ، موت و حیات تو سب کے لیے ہے، اگر میں پھر کبھی مدینے میں آؤں سوال کے لیے اور آپ کو نہ پاؤں تو پھر میں کہاں جاؤں؟ فرمایا فاتح ابی بکر، پھر ابو بکر سے جا کے پوچھنا۔ تو حضور نے حضرت ابی بکر کا نام لیا۔ اللہ نے حضرت ابی بکر کو کئی فضائل سے نوازا۔ ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ جب قافلہ ٹھہر جاتا تھا تو عورتیں جو ہیں وہ قافلے سے دور پہاڑوں میں، وادیوں میں جاتی تھیں اپنی قضاء حاجت کے لیے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بی بی عائشہ جب گئی تو ان کا گلے میں ہار تھا، وہ ٹوٹ کے گر گیا۔ بی بی صاحبہ نے بڑا تلاش کیا لیکن وہ ہار نہیں ملا۔ اب قافلے کی تیاری کا وقت بھی قریب آ رہا تھا تو بی بی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے وہ ہار جو ہے وہ تو عاریتاً کسی سے مانگ کے لیا تھا کہ آپ کے سفر میں جا رہی ہوں تو چلو میں گلے میں کچھ پہن لوں، وہ ہار گم ہو گیا ہے۔ حضور پاک نے حکم دیا ابھی قافلے کو روک دیا جائے، اس وقت نہ چلے جب تک کہ وہ ہار نہ مل جائے۔ صحابہ کو بھی یہ بات پہنچی۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ صبح کی وقت بھی، نماز کا وقت بھی قریب ہو رہا تھا اور پانی بھی نہیں تھا، تو بعض صحابہ نے سیدنا ابی بکر سے آ کے کہا کہ ابی بکر دیکھو، تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہم سب کی نماز قضا ہو جائے گی۔ عائشہ نے حضور کو روک دیا ہے۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ میں ایسے بیٹھی ہوئی تھی اور میری گود میں حضور سر رکھ کے سو رہے تھے۔ میرے ابا نے آئے اور انہوں نے آواز بھی نہیں کی، لیکن مجھے زور سے گھوسا مارا میری پسلیوں میں کہ تم نے حبست الناس، لوگوں کو روک دیا ہے نماز سے۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، لیکن میں نے کوشش کی کہ میں ہلوں نہیں تاکہ حضور کی نیند میں فرق نہ آ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی میرے آنسو نکلے اور حضور کے رخسار پہ گرے تھے، حضور بیدار ہو گئے۔ ابھی حضور اس واقعے کی تحقیق فرما رہے تھے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا، اور اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ حکم جاری کر دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ میرے محبوب آپ اپنی امت سے کہہ دیں کہ اگر کبھی پانی نہ ملے، آدمی کو وضو کی ضرورت ہو، حتیٰ کہ غسل جنابت کی بھی ضرورت ہو، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ اللہ نے حضور کی امت کے لیے اتنی رحمت فرما دی کہ تیمم کی اجازت آئی، تو اب سارے صحابہ دوڑ کے حضرت ابو بکر کو مبارک دے رہے ہیں کہ ابو بکر اللہ تمہیں مبارک دے، تمہارے گھرانے کی وجہ سے آج پوری امت قیامت تک کے لیے اس نعمت سے مستفید ہو گئی کہ پانی نہ ملے تو تیمم کرو۔ تو یہ تیمم کی آیت جو ہے اس کا سبب بھی ابو بکر اور اس کی بیٹی ہے۔
اب بھی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تیاری ہو گئی میں نے کہا اللہ کی مرضی، انا للہ و انا الیہ راجعون، بھار نہ ملا تو کیا کروں؟ جب اونٹ کو اٹھایا گیا تو ہاتھ نیچے پڑا ہوا تھا، اترتے ہوئے وہ گر گیا تھا۔ تو اسی سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، اگر حضور عالم الغیب ہوتے تو ہاتھ تلاش نہ کر لیتے۔ علم غیب جو ہے وہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، لیکن اگر اللہ علم غیب دیتے ہیں تب بھی انبیاء کی شان ہے، اور نہ دیں تب بھی شان ہے۔ اب دیکھو نا، اگر یہاں علم حاصل ہو جاتا تو تیمم کے حکم تو نہ آتا، ورنہ اللہ پہلے بھی علم دے سکتے تھے، لیکن علم غیب نہ دینے کی ایک شان بن گئی کہ قیامت تک کے لیے حضور کی امت جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت سے مستفید ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ بھی ابو بکر اور بی بی عائشہ کی سبب سے امت کو ملا۔ اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضور پاک نے فرمایا کہ ہم نے تبوک جانا ہے، چونکہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ روم والے جو ہیں وہ لشکر لے کر مدینے پہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں لڑائی نہ ہو، ہم آگے جا کر ان کا مقابلہ کریں۔ خدا کی شان ہے، وہ گرمیوں کے ایام تھے اور امت مسلمہ بھی سخت حاجت میں مبتلا تھی۔ حضور نے فرمایا کہ جس کو جتنی اللہ توفیق دے وہ چندہ دے تاکہ غزوہ تبوک کی تیاری کی جا سکے۔ تو یہیں سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ دین کے کام کے لیے، مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، جہاد کے لیے چندہ کرنا منع نہیں ہے، یہ تو سنت ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آج بڑا خوش ہوا کہ آج میرے گھر میں بہت پیسے تھے۔ میں نے کہا آج تو یقیناً میں ابو بکر سے نمبر لے جاؤں گا۔ میں نے گھر میں جا کے جتنا مال تھا سب کو آدھا آدھا کیا، آدھا گھر کے لیے چھوڑا، آدھا لے کے حضور کے دربار میں رکھ دیا۔ حضور پاک نے فرمایا عمر کیا لے کے آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ قسم تو بین مالی، میں نے اپنے مال کو تقسیم کیا ہے، آدھا گھر چھوڑا ہے، آدھا دربار میں لے آیا ہوں۔ آپ بڑے خوش ہوئے، دعائیں دیں۔ اس کے بعد پوچھا کہ ابا بکر تم کیا لائے؟ اس نے کہا حضور میں تو اپنے گھر میں اپنے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں رکھا، سب کو لے کے حضور کے دربار میں آ گیا ہوں، بس اللہ اللہ کے رسول کا نام مجھے کافی ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے بڑی حسرت سے کہا، میں نے کہا ابو بکر تم کسی کو نمبر نہیں لینے دیتے، آج بھی تم جیت گئے، حالانکہ مجھے بڑی امید تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا کہ عثمان تم کیا دیتے؟ انہوں نے کہا صاحب میں 300 اونٹ ما ساز و سامان کے دوں گا، اور میں اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضور میں اور 300 اونٹ دوں گا۔ آپ نے فرمایا اور بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضور میں اور 300 اونٹ دوں گا۔ 900 اونٹ اس زمانے میں، اور ما اہلا سے اکتابیا سارے ساز و سامان کے ساتھ۔ اور حضرت ابو بکر فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ حضرت عثمان نے ایک بڑی تھیلی دینار و درہم کی بھری ہوئی لائے اور حضور کی گود میں ڈال دی، اور حضور اپنی گود میں یوں ہلا بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان تمہیں کسی چیز کا غم نہیں، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی۔ لیکن 900 اونٹ کے مقابلے پر اپنا سب کچھ لٹا دو، یہ مقام ابو بکر کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور کسی کو یہ مقام نہیں ملا۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ میرے آقا کی وفات کے بعد کچھ قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب آپ کے لوگ گئے نا زکوٰۃ لینے کے، انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے نبی کو کہ زکوٰۃ لیں، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وزکیہم بہا وصلی علیہم، کہ آپ ان کا مال لے کے پاک کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ اب جب نبی فوت ہو گئے ہم کیوں دیں؟ انہوں نے اس تعویل سے، قرآن پاک میں یہ تحریف و تعویل ہمیشہ باطل فرقے کرتے ہیں۔ اب جیسے دیکھیں نا قرآن میں ربوہ کا نام 2 مقام پر ہے، قادیان نے کہا ہمارے رب کا قرآن کے اندر ذکر ہے،
وہ اللہ کے بندے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، قادیانی کا دادی بھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی، لیکن جھوٹے کا کیا علاج ہے؟ اب جناب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر کو اطلاع ملی کہ فلاں قبیلے میں زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ آگے آئے، آپ نے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، جو شخص بھی زکوٰۃ کا انکار کرے گا میں اس کے ساتھ قتال کروں گا اور میں اس کے خلاف جہاد کا حکم دوں گا۔ حضرت عمر آگے آئے، انہوں نے کہا ابو بکر کیا کہہ رہے ہو یا خلیفۃ رسول اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ نقاتل اہل القبلہ، ہم ان کے ساتھ قتال کریں گے جو نماز پڑھتے ہیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، ہمارا کھانا کھاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فہو منا، جو ہمارا ذبح کردہ کھائے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وہ ہماری جماعت سے، ان کے ساتھ کیسے ہم قتال کریں؟ زکوٰۃ کا انکار کریں، وہ بھی تعویل سے کر رہے ہیں۔ حضرت ابی بکر غصے میں آئے اور اپنا مکہ بنا کے عمر کے سینے میں زور سے مارا، گھونسا مارا اور کہا کہ اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، عمر زمانے جاہلیت میں تو بڑا بہادر بندہ تھا، مسلمان ہو کے تو کمزور ہو گیا۔ واللہ لا اقاتلن، مجھے خدا کی قسم ہے میں قتال کروں گا۔ لو منعونی اکالا لقاتلتموہ، اگر ایک زکوٰۃ میں رسی دیتے تھے نا وہ بھی نہیں دیں گے تو میں قتال کروں گا۔ حضرت عمر کہتے میں ہٹ گیا، میں جا کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، ابو بکر کا ساتھ دوں نہ دوں؟ کہتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر، اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے ابو بکر کا سینہ کھول دیا۔ مجھے بھی بات سمجھ آ گئی کہ ابو بکر سچ کہتا ہے۔ آج اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے اور ہم خاموش ہو جائیں، کل کوئی نماز کا انکار کر دے گا۔ جیسے آج کل دیکھیں آغا خانی ہیں، انہوں نے نماز کا انکار کیا ہوا ہے، اور کئی فرقے ہیں، بعد میں 5 کی 2 بنا لی، بعد میں ساری معاف کر دی۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میرے دماغ میں بات آ گئی، میں نے کہا کہ ابو بکر، میں آگے آیا اور میں نے کہا ابو بکر واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں تیری قیادت میں ایک سپاہی بن کے لڑوں گا، تو حق پر ہے۔ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ منکرین زکوٰۃ جو ہے، چونکہ انکار زکوٰۃ جو ہے قرآن کا انکار ہے اور ارتداد مرتد ہے، اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ تو یہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جو مقابلہ تھا وہ بھی حضرت ابو بکر کی شان ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی، اس کے بعد بھی کچھ نبی جھوٹے پیدا ہوئے، مسیلمۃ الکذاب، اسود العنسی، طلیحہ، اسی طرح ایک عورت تھی سجاحہ اس کا نام تھا، اس نے بھی کہا میں نبی ہوں۔ یہ جھوٹے نبی پیدا ہوئے، جیسے آپ کے یہاں مسیلمۃ الپنجاب ہے، اس وقت مسیلمۃ الکذاب تھا۔ تو ان منکرین ختم نبوت سے جہاد جو ہے وہ حضرت عمر نے کیا ہے، حضرت ابو بکر نے کیا۔ پہلا لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں بھیجا اور تمام منکرین ختم نبوت کی طاقت کو ختم کر دیا، قتل کر دیا، مٹا ڈالا، ان کا نام و نشان بھی ختم ہوا۔ تو منکرین نبوت کے خلاف جہاد کرنے والا بھی ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ مقام اور یہ عظمت دی تھی کہ حضور نے اعلان فرمایا تھا کہ لا تبقین باب فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، مسجد نبی میں تمام دروازے بند کر دو، صرف ابو بکر کا دروازہ کھلا رہے۔ اللہ کی شان دیکھو، 1400 سال گزر گئے، آج بھی ابی بکر صدیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کیونکہ حضور نے جو حکم دیا تھا کہ یہ کھلا رہے۔ تو یہ مقام جو ہے یہ بھی حضرت ابی بکر کو ملا ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔